السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ تجوید القرآن لیسن نمبر ہمارا ہے 25۔ آج دہرائی ہے مخارج حروف کے نکلنے کی جگہ تفصیل سے آج ہے۔ یہ مخرج نمبر ہیں اور یہ حروف کے نام ہیں، یہ مخرج ہیں اور یہ حروف کی تعداد آگے حروف، ٹھیک۔ میں یہ والے پڑھ رہی تھی، یہ والی اوپر والی نا، یہ والی چیزیں یہ دیکھیں، یہ مخرج نمبر، حروف کے نام، مخرج، حروف کی تعداد اور حروف، ٹھیک۔ ہم پہلا پڑھتے ہیں ہم 1 حروف مدہ، منہ کا خالی حصہ، اور یہ 3 ہیں، الف واو یا۔ دوسرا ہے اقصی حلق، اور یہ ہے اس کے 2 حروف ہیں، حمزہ ہ، اور دوسرا ہے وسط حلق، عین ح، اور تیسرا ہے ادنی حلق، غین، ادنی حلق غین خا، یعنی حلق کے اوپر والا حصہ، اور اس کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی یا حلقیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے حروف جو نمبر جو ہے یہ مخرج نمبر 5 اور 6 ہے، حروف لاحاتیہ یا لاہویہ بھی کہتے ہیں، لاحتیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ زبان کی جڑ کوے کے قریب سے نرم تالوں سے لگیں، ٹھیک ہے۔ یہ قاف ادا ہوتا ہے، جو یہ نقطوں والی کاف ہے نا، اس کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نا زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوتی ہے، یہ نقطوں والی کاف، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ کتاب والی کاف ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالوں کا سخت حصہ، یہ والی کتاب، ٹھیک ہے، قاف۔ آگے ہے مخرج نمبر 7 حروف شجریہ، یہ وسط زبان بالمقابل اوپر کے تالوں سے لگے، یعنی کہ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا، حروف شجریہ یہ ہیں۔ مخرج نمبر 8 ہے حروف حافیہ، زبان کی کروٹ بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے، یہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 9، 10 اور 11 یہ حروف طرافیہ ہے، کیا ہیں؟ حروف طرافیہ، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑ کم ہو کر زبان جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ انہوں نے تھوڑا مشکل بتایا ہوا ہے، لیکن آسان جو ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر کے داڑوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ تینوں حروف زبان کا کنارہ اوپر کے داڑوں سے ادا ہوتے ہیں، حروف طرفیہ، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 12 ہے حروف نطعیہ، حروف نطعیہ، زبان کی نوک اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، تا دال طا، ٹھیک ہے، زبان کی نوک جو اوپر کے 2 دانت ہیں نا سامنے کے، ان کی جڑ کو لگے۔ ہم نے یہ ثنایا اولیہ، جو یہ سامنے کے 2 دانت ہیں نا، پڑھے ہیں ہم نے دانتوں کے نام بھی۔ مخرج نمبر 13 ہے حروف لثویہ، حروف لثویہ، زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، ف، ذال، ظا، اور یہ بھی 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ 14 حروف صفیریہ، زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں، ز، سین، صاد، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی آسان ہے یہ۔ حروف شفویہ، اوپر والے 2 دانتوں کا سیرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ یعنی انتر حصہ، فا ادا ہوتا ہے، اف، اف، یہ دیکھیں زبان کا سیرا لگ رہا ہے نا، اور نیچے ہونٹ کا تر حصہ لگ رہا ہے۔ اور اگلا مخرج نمبر 16 ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، بند ہونٹ کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے، اور بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے، یعنی کہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج نمبر 17 ہے حروف غنہ، آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نون مشدد ہو، میم مشدد ہو، اور ڈبل حرکت والے حرف ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب نون پہ تشدید ہو، میم پہ بھی تشدید ہو، اور ڈبل حرکت والے حروف، ڈبل حرکت والے نون اور میم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے ہے حرکات کی ادائیگی۔ زبر منہ سیدھا کھول کر ادا کیا جاتا ہے۔ زیر ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر پیش ہونٹوں کو گول نہ تمام بند کریں، ٹھیک ہے۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون تنوین، تنوین کو ادا کرتے وقت نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نون قطنی، نون قطنی کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیں، لا، یہ دیکھو لمازتین الذی، ٹھیک ہے۔ جزم اس شکل کی طرح ہے، جزم والے حرف کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ، زبر کے الف پہلا ہے کہ زبر کے بعد والی خالی الف یعنی با، الف زبر با، زبر کے بعد خالی الف ہے تو یہاں پہ الف مدہ اور ہے۔ اور زیر کے بعد جزم والی یا، را یا زر ری، پیش کے بعد جزم واو، جزم والا واو، سین واپش سو۔ حروف لین، واو یا، جب یہ ساکن ہوں اور ان سے پہلے حروف پر زبر ہو تو ان کو نرمی سے ادا کرنا چاہیے، بو بئی۔ حمزہ اور الف کا فرق، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے، درمیان یا آخر میں آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ یہ نرمی سے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ چاہے الف کی شکل کا ہو لیکن زبر زیر اور پیش والا ہو تو حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب ہم یہ دیکھیں، یہ ہے تو یہ الف کی ہی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پر زبر لگائیں یا زیر لگائیں، یہ زبر والا، یہ زیر والا اور یہ پیش والا، یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حمزہ چاہے الف کی شکل کا ہو لیکن زبر زیر اور پیش والا ہو تو حمزہ کہلاتا ہے، یہ اب حمزہ ہے۔ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ سے پہلے زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں۔ ہمیشہ حمزہ شروع، درمیان اور آخر میں تینوں طرح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حروف قلقلہ، قاف طا با جیم دال، جو ہلا کر پڑھے جاتے ہیں۔ حروف صفیریہ، زا سین صاد، جن کی آواز سیٹی کی طرح ہوتی ہے۔ اور حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، ٹھیک ہے، ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ حروف شبہ مستعلیہ، یہ لام اور را، یہ کبھی الف بھی ہے، الف لام را، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے الف کا قاعدہ، الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف بھی موٹا ہوگا اور اگر اس سے پہلے باریک حرف ہو تو یہ بھی باریک ہوگا۔ لام کا قاعدہ، اللہ، یا اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے زیر ہو تو لام باریک پڑھیں گے، باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ را کا قاعدہ، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو وہ باریک ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ بھی موٹی ہوگی۔ را پر ٹھہرتے وقت جب اس سے پہلے حرف ساکن ہو اور اس ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹی ہوگی اور زیر ہو تو یہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔